بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہے عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن تراشوانے کا حکم۔ استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ بقرہ عید کا چاند نظر آنے کے وقت سے قربانی تک اگر وہ لوگ جن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے اپنے بال اور ناخن نہ تراشوائیں تو انہیں قربانی کا ثواب ملے گا، جبکہ بعض علماء کی تقریروں میں ہم نے سنا ہے کہ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے یہاں قربانی ہونے والی ہے۔ براہ کرم دلائل سے صحیح بات کی وضاحت فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن تراشنے کی ممانعت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شیئا، رواہ مسلم۔ یعنی جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور کھال میں سے کسی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک روایت میں ہے فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے۔ اور ایک روایت میں ہے اذا رأيتم حلال ذی الحجہ واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، رواہ مسلم والنسائی وغیرہما۔ مشکات مع المرآت صفحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86۔ یعنی جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث کی بنا پر امام احمد، امام اسحاق، سعید بن المسیب، ربیعہ اور بعض شافعیہ و حنابلہ وغیرہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اس کے لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے ناخن اور بال کاٹنا اور کٹوانا جائز نہیں، کیونکہ بظاہر نہیں تحریم کے لیے ہے۔ یہی فتویٰ علماء اہل حدیث کا بھی ہے۔ بعض ائمہ نے یہاں نہیں کو تنزیہی مانا ہے اور اس کی بنیاد پر اس عشرے میں بال کاٹنے کو صرف مکروہ قرار دیا ہے، مگر راجح پہلا قول ہی معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی نے ناخن اور بال کٹوائے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف توبہ و استغفار کرنا ہی کافی ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتْرُكُ قَطْعَ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ فَإِنْ فَعَلَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ إِجْمَاعًا سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والا بال اور ناخن تراشنا ترک کر دے گا، اور اگر اس نے تراش لیا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے گا اور بالاجماع اس پر فدیہ نہیں ہے، خواہ اس نے ایسا عمدن کیا ہو یا بھول چوک کر۔ اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لیے اس عشرے میں ناخن اور بال تراشنے سے ممانعت کے بارے میں میری نگاہ سے کوئی صریح حدیث نہیں گزری۔ البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لهذه الامہ۔ قال الرجل یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحی بها؟
قال لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتهلق آنتك فذلك تمام أضحيتك عند الله رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. انظر المشکات مع تعلیق الالبانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466. یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قربانی کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اسے عید قرار دیا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اگر میرے پاس دودھ کے لیے عاریتاً دی گئی بکری کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی بکری کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن قربانی کے دن اپنے بال اور ناخن تراش لو، اپنے مونچھ کے بال کاٹ لو اور زیر ناف کے بال کا حلق کر لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی. اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے اس شخص کے لیے بھی جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو اس عشرے میں ناخن اور بال تراشوانے سے اجتناب کرنے کو کہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں ناخن اور بال تراشنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قربانی کے دن سر، مونچھ اور زیر ناف کے بال اور ناخن کے بال کاٹنے کی اور ناخن کے کاٹنے کی فضیلت اور قربانی کے برابر اجر و ثواب کا بیان ہے. اسی بنا پر امام نسائی وغیرہ نے اسے باب من لم یجد الاضحیہ کے تحت ذکر کیا ہے. اس واسطے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو اگر وہ اس عشرے میں ناخن اور بال مختصراً تراش لے اور پھر 10 تاریخ کو بھی تراش لے تو وہ اس اجر سے محروم اور کسی ممنوع چیز کا مرتکب نہیں ہوگا. یاد رہے کہ اس حدیث کی تصحیح و تضعیف کے بارے میں اختلاف ہے، مگر راجح یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. اس واسطے غیر مستطیع کے لیے یوم النحر کو بال اور ناخن ترشوانے پر قربانی کے ثواب کی بات محل نظر ہے. واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.